سورت القارعہ مکی صورت ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ قیامت، اس کا تصور یہ انسان کے لیے سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے 86 مکی صورتوں میں جس عقیدے کو سب سے زیادہ واضح کیا، سب سے زیادہ بیان کیا، سب سے زیادہ جس کی بندوں کو ترغیب دی، سب سے زیادہ جس کی طرف متوجہ کیا، وہ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اور قرآن کریم میں آخرت کو کس انداز سے انسان کے سامنے واضح کیا گیا ہے کہ 70 سے زائد قیامت کے نام ہیں، 70 سے زائد قیامت کے نام، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جو قیامت کے نام سے قرآن کریم میں ہیں۔ جیسے یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام ہے القارعہ۔ اس سے پہلے آپ ایک سورت پڑھ چکے ہیں، اس کا نام ہے الغاشیہ۔ اس سے پہلے آپ ایک سورت پڑھ چکے ہیں، سورت نازعات۔ قرآن کریم نے قیامت کے ذکر میں فرمایا الطامۃ الکبریٰ، سورت عابسہ میں فرمایا الصاخہ، اور سورت الحاقہ جو اسی قیامت کے نام سے ہے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو انسان کو قیامت کی یاد دلاتی ہے، اور وہ منظر کیسا ہوگا اس کو اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا القارعہ، کھڑکھڑانے والی۔ ملقارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقارعہ، اور تجھے کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قرع الباب، یہ لفظ عربی زبان میں، عربی تعبیر میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی آدمی آ کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اور خاص طور پر آپ تصور کیجئے، آپ رات کو آرام سے میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، 1-2 بجے کوئی آ کے آپ کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتا ہے، بار بار بیل دیتا ہے، تو گھبراہٹ کے ساتھ سارے کے سارے اٹھ جاتے، بیدار ہو جاتے ہیں کہ اس وقت کون آ گیا، آخر کون سی پریشانی ہے، اور کون شخص ایسا ہے جو اس وقت آیا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ قیامت کا جو منظر ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ لوہے پر ہتھوڑے کو مارا جا رہا ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے، کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی، القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی قیامت، وہ بڑا حادثہ، بڑا زلزلہ اور بہت بڑا بلاسٹ۔ پھر کہا ملقارعہ، کہ وہ کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا وما ادراک ملقارعہ، تجھے نہیں پتہ چل سکتا، تو اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ قیامت کا زلزلہ، وہ حادثہ، وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی۔ آپ تصور کیجئے کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں تو کتنا خوفناک حادثہ ہوگا، زمین اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں تو کتنا زبردست قسم کا، خوفناک قسم کا وہ حادثہ ہوگا۔ کبھی آپ روڈ پہ جا رہے ہوں، 2 گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہوئی ہو، ذرا سوچیں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک گاڑی بڑے زور سے بریک لگاتی ہے، انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ قیامت آئے گی، یہ سورج، چاند، ستارے، زحل، مشتری اور اس گلیکسی کے اندر جتنے ستارے ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ آج 3D کا دور ہے، ایسی ایسی مووی بنتی ہے کہ انسان کو دیکھ کر حیرت ہوتی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ انداز اختیار کیا، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، اور یہی انداز سورہ حاقہ میں بھی استعمال کیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کہ انسان جتنا بھی ڈیپلی اس چیز کو جاننا چاہے، سوچنا چاہے، تصور کرے، انسان نہیں اندازہ لگا سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا، یہ جب حادثہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ابھی برسات کا موسم آ رہا ہے، برسات کے موسم میں جب بارش رک جاتی ہے تو بارش کے رکنے کے بعد پتنگے آتے، اور وہ پتنگے بہت زیادہ مقدار میں روشنی کے ارد گرد بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور روشنی کو ٹکریں مار مار کر وہ مرتے جاتے ہیں،
اور کوئی دائیں سے آ رہا ہے کوئی بائیں سے آ رہا ہے، ان میں بے چینی بھی ہے، بے قراری بھی ہے، غیر منظم بھی ہیں۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ قبروں سے انہی پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ رہے ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے ایک بہت بڑے کراؤڈ کو جو آپ نے دیکھا ہو، حج کا کراؤڈ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہو، وہ کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا جب اولین اور آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سارے کے سارے قبروں سے نکلیں۔ یہ فرمایا کل فراش المبثوث۔ اور اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا کأنہم جراد منتشر، ایسے ہوگا جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ ٹڈی دل کا ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے اندر بھی بڑا طوفان آیا، بڑا سیلاب آیا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو قیامت کا منظر سامنے آئے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیسے وہ چڑھی ہوئی ہیں اور کیسے تہ بتہ لگی ہوئی ہیں۔ اور جب یہ منظر ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت یہ قیامت کا منظر ہوگا تو کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کہ نہیں، اس منظر کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، کسی کو کسی کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ آپ تصور کیجئے نا، چھوٹی سی جگہ ہو، زیادہ لوگ ہوں، گرمی کی شدت ہو، دم گھٹتا ہے انسان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں اولین آخرین سارے ہوں گے، سورج انسان کے سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی اور انسان ہی انسان ہوں گے، اور کسی انسان کو اپنے قدموں سے زیادہ جگہ نہیں ملے گی۔ اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ انسان کیسے کسی کو یاد کر سکتا؟ تو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بے ہنگم، بے قراری، بے چینی یہ انسان کے اندر ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ یہ پہاڑ جتنی مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں، مشرکین کہتے تھے بھلا یہ بھی ہل سکتے ہیں، ان کو کون ہلا سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت قیامت کا وہ زلزلہ ہوگا، قیامت کا وہ حادثہ ہوگا، وہ طوفان ہوگا، تو پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ رنگین جو روئی ہوتی ہے اس کو قرآن کریم نے یہاں پر کہا عہن، چونکہ پہاڑ دنیا میں ایک طرح کے نہیں ہیں، پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماربل کے اندر بہت سے کلر ہیں، بہت سی شیڈز ہیں، اور پھر کئی پہاڑ وہ ایسے ہیں جن کے اوپر سبزہ ہے، کوئی ایسے ہیں جن پر سبزہ نہیں ہے، کوئی ایسے ہیں کہ جن پر پھلدار درخت لگے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جو بالکل سیاہ پتھریلے ہیں۔ سورۃ فاطر میں قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا، تو فرمایا جب وہ قیامت کا حادثہ ہوگا تو پہاڑ وہ رنگین روئی کی طرح، اس کے ایک ایک ریشے کی طرح الگ الگ ہو جائیں۔ پہلے ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا کہ جو رضائیاں ہوا کرتی تھی ان کی روئی کو نکال کر دوبارہ ان کو دھنوا لیا جاتا تھا، اور جب وہ دوبارہ دھنی جاتی تھی تو ایک ایک ریشہ اس کا وہ الگ الگ ہو جاتا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، ایک ایک دھاگا ان کا الگ ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر سورۃ مزمل میں فرمایا کثیبا مہیلا، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے بہتی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ کبھی آپ تصور کریں کہ ریت کی کسی جگہ پہ ٹرالی ٹرک اتارا جائے تو ریت کیا کرتی ہے؟ سرکنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ پہاڑ ایسے رنگین اون کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے، ایک ایک ریشہ ان کا الگ الگ ہو جائے۔ اور آگے فرمائے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال وہ کہ جس کے وزن بھاری نکلیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال وہ کہ جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔
اب یہ قیامت کا منظر صرف اس حد تک نہیں ہوگا کہ بہت بڑا طوفان آ گیا، بہت بڑا زلزلہ آ گیا، بہت بڑا حادثہ ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور ختم۔ فرمایا نہیں، اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اللہ رب العزت ترازو رکھیں۔ والوزن یومئذ الحق، قرآن کریم نے کہا کہ قیامت کے اندر وزن یہ برحق ہے، وہاں وزن ہوگا۔ اور وزن کیسے ہوگا اس کے بارے میں مختلف باتیں قرآن کریم میں بھی آتی ہیں، حدیث میں بھی آتی ہیں۔ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال کے تولے جانے میں پھر اللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ مطلوبہ معیار کے مطابق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے ہر چیز کا ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے، اور اس معیار کی اگر چیز ہو تو قبول کیا جاتا ہے، معیار کی نہ ہو تو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس معیار کے مطابق اعمال کا وزن کریں گے اور انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان کا بھی وزن کیا جائے گا، اور یہ ہمارے محاورے میں بھی بات کہی جاتی ہے کہ فلاں آدمی تو بڑا ہلکا نکلا، بڑا ہولا بندہ نکلے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ نہیں مراد ہوتا کہ اس کا ویٹ بہت کم ہے، یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا ویٹ بہت لوز کر لی ہے، بڑی ڈائٹنگ کر لی ہے۔ ہلکے آدمی کا ہماری زبان میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، کمینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں تھے، لیکن آپ کے اتنے پکے خادم خدمت گزار تھے کہ آنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ آپ کے گھر کا حصہ ہے۔ تو ایک دفعہ وہ ایک درخت پہ چڑھے، پنڈلیاں باریک باریک تھی، تو صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی، ایک ٹانگ اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ بندوں کا بھی اللہ کے یہاں وزن ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی اللہ کے ہاں لایا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں اس کے وزن کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہوگی۔ تو انسان کا بھی وزن ہوگا، اور دنیا میں بھی تو ہے، ایک آدمی کا اپنا وزن ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا وقار ہے۔ ایک جگہ وہ جا کے بیٹھ جائے تو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک دوسرا آدمی اسی جگہ پہ چلا جاتا ہے، اس کی بات کی اہمیت نہیں ہے اور اس کی بات کو سنا نہیں جاتا۔ تو جیسے دنیا میں انسان کا ایک وزن ہے، ایک وقار ہے، ایک معیار ہے، تو اللہ قیامت کے دن بھی انسان کے وزن کو، انسان کے وقار کو، اس کے معیار کو چیک کریں گے۔ اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ انسان کس لیول کا ہے، کس معیار کا ہے۔ تو فرمایا کامیاب وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال، جس کے ترازو اور جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور ناکام وہ ہوگا کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور انتہائی بدقسمت ہوگا وہ شخص جس کے گناہ اس کی نیکیوں سے بڑھ جائیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے گناہ کو صرف اتنا ہی لکھا جتنا وہ گناہ ہے۔ ایک گناہ کیا تو ایک لکھا، جبکہ نیکی کے معاملے میں اللہ نے اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھایا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جو رب انسان کو اتنی گنجائش دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان فیل ہو جائے، پھر بھی ناکام ہو جائے۔ وزن کیا ہے؟ وزن یہ نہیں ہے کہ 2/3 سے زیادہ، 80% سے زیادہ، 90% سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ کیا فرمایا؟ 51 اور 49، یہ انسان کے ترازو۔ اگر کسی کی نیکیاں 51% ہو گئیں تو اللہ اس کے جو 49% گناہ ہیں سب کو معاف کر دیں گے۔ اب بھی انسان پاس نہ ہو، پھر بھی انسان فیل ہو جائے، اس سے زیادہ بدبختی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ نیکیاں بہت مشکل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا دینا ایک نیکی، راستے میں جاتے جاتے پتھر سامنے آ گیا اس کو ہٹا دینا ایک نیکی، اپنے بچوں کے لیے حلال کما کے لانا یہ ایک نیکی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے، پھر بھی انسان کل قیامت کے دن ناکام ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں 51% نیکیاں نہ نکلیں، تو اس سے زیادہ محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ اس سے زیادہ خسارہ انسان کے لیے اور کیا ہو؟ تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال تل رہے ہوں گے، نمازیں تولی جا رہی ہوں گی،
روزے، حج، زکوٰۃ، اللہ رب العزت سب کو تول تول کے اور سب کا جو ٹوٹل ہے وہ لگ رہا ہوگا، کس کا کیا معیار ہے، کتنا معیار ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے، اور کس سٹینڈرڈ کی کس معیار کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نیکی ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں ان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے کہ اللہ رب العزت تولیں گے ہی نہیں اور ان کو بغیر تولے اللہ رب العزت بغیر حساب کے بہت سا اجر دیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں مختلف طرح کے حالات، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا رہے، صبر کرتے رہے، تو اللہ ان کے نامہ اعمال تولے گا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے بغیر تولے انہیں بے انتہا عطا کرے۔ آج ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کی پریشانی میں ہے، کوئی کاروباری پریشانی میں ہے، کوئی اپنی صحت کے مسائل کو لے کر پریشان ہے، کوئی اولاد کے مسائل کو لے کر پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے ساتھ، اللہ سے مانگ کر، اطاعت کے ساتھ زندگی گزار لو گے تو یہ جو اونچ نیچ ہے اللہ اس پر تول کے نہیں، بغیر تولے بے حد و حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ تو جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، مزے کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کیسا مزہ ہوگا، کیسی راحت ہوگی، کیسا سکون ہوگا۔ انسان دنیا میں کبھی سکون سے رہ ہی نہیں سکتا، اپنے آغاز سے لے کر مرنے تک خود آپ خوش ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی اور معاملے میں پریشان۔ لیکن فرمایا جب یہاں کامیاب ہو جائے گا تو قیامت کے دن وہ خوشی اور عیش کی زندگی میں ہوگے۔ اور فرمایا جس کا نامہ اعمال ہلکا نکلے گا فَأُمُّهُ ہاویہ، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور پھر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 1000 سال تک اللہ نے آگ کو جلایا، وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا، پھر وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا اور پھر وہ سیاہ ہو گئی، اور وہ جہنم کی آگ ہے جس میں انسان کو ڈالا جائے۔ تو فرمایا نارٌ حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خبردار بھی کرتے ہیں، آگاہ بھی کرتے ہیں۔ آج یہ تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، اور اللہ سے عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے، لیکن کچھ اس کے اعتبار سے کوشش بھی تو انسان کرے، تگودو بھی تو کرے، دوڑے بھی تو صحیح۔ آج ہم صرف خود اپنے لیے نہیں، اپنی گاڑی کے لیے بھی چھاؤں والی جگہ ڈھونڈتے ہیں، پارکنگ کے لیے وہ جگہ مل جائے جہاں گاڑی چھاؤں میں کھڑی ہو، دھوپ میں ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں دھوپ کم از کم نہ ہو، سایہ تھوڑا بہت ہو۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے یاد دہانی ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، اچھائیاں زیادہ ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر کے ساتھ مجھے اور آپ کو متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا نیکی کی چابی بنو، گناہ کا تالا بنو۔ نیکی کی چابی بنو، گناہ کا تالا بنو، کہ تمہارے ہاتھ سے نیکی ہی سر انجام ہو، گناہ نہ ہو۔ تمہاری زبان سے کسی کو اگر بات کہی جائے تو نیکی کی ہو، اچھائی کی ہو، بلائی کی ہو، خیر کی ہو، گناہ کی نہ ہو۔ اور برائی کا تالا بنو، کوئی برائی کرنا بھی چاہتا ہے اس کو روک دو، منع کر دو۔ آج اس رویے پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی کا، لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں رشوتیں دینے کا، لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں غلط کاموں کا، جبکہ ہمارا رویہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، جبکہ ہماری سوچ فکر اس کے برعکس ہونی چاہیے کہ کوئی توڑنا چاہ رہا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں، ہم اس کو ترغیب دیں۔ کوئی غلط کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو روکیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ خیر کے لیے کنجی بنو
اور گناہ کے اور شر کے معاملے میں اپنے آپ کو تالا بناؤ۔